عرض کی آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اب میں عثمان میرے اکیلے کی کرنی ہے. عرض کی نہیں یا رسول اللہ یار جو ہے ساتھ ساتھی ہیں سیاپا بھی ساتھ ہے. اچھا اب حضور حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو سیدنا عثمان غنی آقا کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور قدموں کی گنتی کر رہے ہیں 1 2 3 4 ایک ایک قدم جتنے قدم حضور چل کے گھر کی طرف جا رہے ہیں نا ہر قدم کی گنتی فرما رہے ہیں. تو آقا کریم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی بندہ نواز آپ کے قدم گن رہا ہوں. میں کیوں گن رہے ہوں؟ عرض کی آقا ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرو. تسی میرے گھر جو آئے تسی میرے گھر وال جو آئے ہو ہر قدم کا صدقہ اتارا گا ہر قدم کا صدقہ اتارا گا. خیر سیدنا عثمان غنی نے بڑی سونی دعوت کی تھی کیونکہ آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ظاہری طور پر آپ کو کافی وسائل عطا فرمائے ہوئے تھے. اب دعوت کھانے کے بعد سیدنا مولا کائنات مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں تو سلام کیا تو جا کر لیٹ جاتے ہیں. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پوچھتی ہے کہ میرے سرتاج علی کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں. کہا کچھ نہیں ہوا. نہیں کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی بات کی ہے؟ کہا نہیں ایک بات سوچ کر پریشان ہوں. عثمان نے بڑی سونی دعوت کی تھی حضور نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. اب میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میرے گھر میں میرا یار آ گیا میرے گھر میں میرا محبوب آ گیا تو میں بھی ہر قدم کے بدلے غلام بھی آزاد کرا. سونا کھانا بناوا بڑی آئٹم بڑا کچھ بنایا سی عثمان نے. میں بھی کتنے بناوا نا لیکن میں کی کرا میرے کو ہے نہیں وسائل نہیں. اس گل تو پریشان ہے کاش میرے پاس بھی وسائل ہوتے تو میں بھی دعوت کرتا. سیدہ پاک نے کہا علی آپ پریشان نہ ہو آپ بھی جا کے دعوت دے کہ حضور کل کا کھانا ساڑھے کو ہے. کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا مہمان جانے تو مہمان کا مالک جانے دل بھی ساڈا کرتا ہوئے دعوت دینی ہے محبوب انتظام ہو ہی جائے گا نا ہو جائے. اب حضرت مولا کائنات مولا علی گئے جا کر عرض کی بندہ نواز تھوڑی دعوت ہے سارے گھر میں میری اکیلے دی کر نہیں آ سکتا جی میں یارہ دن عثمان دے کر گئے اسی میں ہی آنا سارے اسی طرح جانا. اب دعوت دے کر آ گئے. اب جب دعوت کے وقت حضور کے آنے کا وقت ہو گیا سارے احباب تیار ہو کے جگہ بن گئی بیٹھنے کی. اب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے خالی ہڈیاں چولہے پہ رکھ لی اور خود سجدے میں سر رکھ دیا. کہا مولا تیرے محبوب کی بیٹی کے پاس بازار تو کچھ نہیں ہے لیکن آج تیرا محبوب آ رہا ہے ہماری لاج رکھ لے. ہم نے دعوت دی ہے دل سے دی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم نے رکھا تو نہیں کبھی کچھ اپنے پاس تیری راہ کا سارا دے دیتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں پر دل کرتا ہے اسی محبوب کو کھوائیے محبوب کو پلائیے محبوب دے اور خدمت کریے. اب آقا کریم علیہ السلام آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے گئے صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے تو حضرت مولا کائنات مولا علی اندر گئے. کہا فاطمہ لاؤ نے کیا بنایا ہے کیا انتظام کیا ہے؟ اب آپ نے وہ ہنڈیاں اتاری جو خالی تھی اتاری تو کہا مالک 20 بار اس میں گوشت بنا دیں. اب آپ نکال رہی ہیں تو گوشت نکل رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹکن دے دیا پھر کہتی مالک 20 بار تو اس میں چاول بنا دیں. بس پھر وہ جو چیز کی ڈیمانڈ کرتی گی رب وہ بناتا ہے. اچھا جب حضور کھانا کھا رہے تھے نا تو عثمان غنی کو پاس بلا کر بٹھایا ابو بکر کو ملا کر فرمانے لگے ابو بکر عثمان سچی سچی بتانا اس طرح کا کھانا کبھی کھایا آج تک اتنا مزیدار کھانا کبھی کھایا آج تک؟ کہا نہیں کھا سکتا. یا رسول اللہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا ہے. ساتھ ہی جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کی بندہ نواز آپ کل عثمان کے گھر گئے تھے آپ کل عثمان کے گھر گئے تھے عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا. آج اے محبوبہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت نے ہزار ہزار غلام آزاد فرما دیا ہر قدم کے بدلے ایک آزاد. تو یارو یہ محبتوں کا سلسلہ ہے یہ طریقت یہ حضور کا دور کا عکس ہوتا ہے. اب ہم پرسوں نشان گجر کے گھر کھانے پہ گئے افطاری پہ وہاں پہ یہ نوجوان آئے ہوئے تھے 2 چکر. ان کو لگا یار ہمارے گھر بھی ہمارا یار آئے نا
یہ دعوت دیا ہے مجھے. اچھا اب ان کی دعوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کتنے لوگ آئے آپ فرحان کتنے لوگ ہیں؟ 12 ساتھی. دیکھو نا ان کی دعوت کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ 12 ساتھی آئے. 5 ساتھی اس دن بیعت ہوئے تھے, وہ پانچوں کی 4 یا شاید 3 آ جائے ہوگی وہاں بیعت ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ یار یہ محبتوں کا سلسلہ یہ چلتا رہنا چاہیے. اور یہ اس ماہ مقدس میں اپنے دسترخوان کو وسعت دیا تھا, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, صرف اس نے نیت کرنی ہوتی ہے, اس نے ارادہ کرنا ہوتا ہے, آگے پھر رب نے انتظام فرمایا. اللہ پاک اس ماہ مقدس کی ہمیں برکات نصیب فرمائے, اس کی حسنات نصیب فرمائے. اس میں جو جو کچھ اترتا ہے وہ سارے کا سارا ہمیں اپنی روحوں پر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں سپیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً بالخصوص اللہ ہمیں تقوی کے نور سے مالا مال فرمائے, پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. یارو سچی بات ہے, نیکی کرنا آسان ہے, گناہوں سے بچنا اس سے بھی مشکل کام ہے. نیکی کرنے سے مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا. صرف نیکی ہی نہیں, گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرو. صوفی جب جوان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, جوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوشی کا اظہار فرماتا ہے, فرشتے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جوان جب توبہ کرتا ہے تو 2 چیزیں ملتی ہیں اس کو, ایک وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے, دوسرا پھر نیکی کو اختیار کرتا ہے. گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرو, نیکی بھی اختیار کیا کرو, اور پھر خدا نہ خاصہ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف توبہ کرو. کوشش تو کی جائے نہ کیا جائے, اگر خدا نہ خاصہ ہو جائے فوراً توبہ کی جائے. حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں لکھ باری ایسا توبہ بنی کہتے توڑنے, لکھ باری ایسا توبہ بنی اصحاب بے اعتبارے, پھر بھی فضل تیرے دیا مولا اسی آسا رکھنے والے. لکھ باری بھی توبہ توڑی ہے, فرمایا اعتبار تو ساڈا کوئی نہیں ہے, پر کیا کرے جائیں کدھر, تیرے علاوہ در کوئی نہیں. اور آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, فرمایا گناہوں کے بعد توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. یہ ماہ مقدس ہے. پچھلی بار بھی میں کہہ رہا تھا رمضان میں جب سحری کے لیے اٹھو, سحری عبادت سمجھ کے کیا کرو. حضور نے فرمایا یہ کھانا برکت والا, اس کو نہ چھوڑا کرو. سحری برکت والی چیز ہے اور یہ انسان کو برکت ملتی ہے اسے. اور پھر سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں نوافل ضرور پڑھا کر. حضور علیہ السلام تو 8 نفل, یعنی بلکہ وہ حدیث جو سید عائشہ سے ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کی رات کی نماز کتنی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں ادا فرماتے تھے. 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی, یہ آپ ادا فرماتے تھے. تو کوشش کریں کہ آپ 8 نہیں پڑھ سکتے, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, کم سے کم حاضری ضرور لگائیں. پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا بندہ باوضو ہو کر سحری کرتا ہے, یعنی وضو کرے گا, وضو کرنے کے بعد آپ نے نفل 2 پڑھ لیے, 4 پڑھ لیے, 6. ویسے بھی گھر جب کھانا چھانا بن رہا ہوتا ہے تو اکثر جاگ ہو جاتی ہے, غفلت سے بندہ سویا رہے, گھر والے اٹھ رہے ہوتے ہیں, سامان ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے, جاگ ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں, اٹھے تو ہے ہی, 5 منٹ پہلے اٹھ لیں, 10 منٹ پہلے اٹھ لیں, سجدہ کر لیں رب کے حضور, تہجد پڑھنے والوں میں نام لکھا جائے. اور صوفی جو ہے, صوفی کے لیے تو لازم ہے, صوفی 5 نمازیں نہ پڑھے, 6 تو کم سے کم پڑھے نماز. صوفی کو لازم ہے 6 پڑھے, کیونکہ مصطفیٰ جانے جانا پر تہجد فرض, حضور پر 6 نمازیں فرض, بندہ مومن پر 5 ہے, حضور پر 6 نمازیں فرض ہے, 6ٹی تہجد. تو اب جب وہ صوفی ہوتا ہے اس کو فیضان مصطفی ملا ہوتا ہے, اس کو چاہیے تہجد گزار ہونا چاہیے. راتوں کو اٹھے, روئے, 2-4 آنسو بہائے رب کے حضور, مولا میں گناہ گار بندہ, میں کمزور, میں ناقص, اس کائنات میں مجھ سے حقیر کوئی نہیں, اس کائنات میں تیرے سے بڑا کوئی نہیں. یا اللہ پاک میں سب سے حقیر آدمی, سب سے بڑے مالک کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں اقبال جرم کے ساتھ آیا ہوں, میں کوئی اپنی صفائیاں نہیں دینے آیا, میں تو معافی مانگنے آیا ہوں, اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے آیا ہوں. مولا مجھے گناہ گار پر مہربانی کر دے. یا اللہ تو خود اعلان کرتا ہے رات کے پچھلے پہر, تو خود کہتا ہے اپنی بخشش مانگنے والا, مولا مجھے گناہ گار پر بھی بخشش کی رحمت فرما دے, بخشش اور کرم عطا فرما دے. پھر آقا کریم کا فرمان ہے, رب خود فرماتا ہے آسمان دنیا پر آ کر رات کے پچھلے پہر, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند نوازا, بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. پچھلی راتی رب دی رحمت وسیع ہوتی ہے, خود فرما رہا تھا. دیکھو نا, مالک ہے, ایک مالک ہے, وہ اپنے گھر میں اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہو, کوئی آواز دے گا, کوئی آواز دے, مانگے ملے ملے, نہ ملے نہ ملے, اگر وہی مالک خود بلا کر کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بھکاری, تو پھر مانگے کوئی بندہ. یعنی بلا تشبیہ و بلا مثال, اگر ایک بندہ باہر کھڑا ہو کہ آؤ بھائی کچھ کسی کو چاہیے, آؤ مانگو, پھر بندہ مانگے ضرور ملے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ خود کہہ رہا ہو آؤ
نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جب اعلان نہ ہو رہا ہو پھر دے مرضی نہ دے تب مرضی ہے. پچھلے قہر میں تو رب خود فرما رہا ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی نیکیوں کی توفیق مانگنے والا میں اس کو توفیق عطا فرما دوں. یہ پچھلی پہر میں رب خود فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہوتا. اور یہ حدیث قدسی آقا فرماتے کہ رب فرماتا ہے. ہر حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کا فرمان ہو اور حبیب روایت فرما رہا ہو. حضور روایت، جیسے کہتے ہیں نا فلاں صحابی نے روایت کیا، صحابی نے نہیں روایت کی ہوتی حدیث قدسی، خود مصطفیٰ جانا کی روایت ہوتی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو فرماتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ پچھلے پہر اللہ رب العالمین نے دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں عطا فرماؤں، ہے کوئی تنگی سے نجات چاہنے والا میں اس کو عطا کروں. تو اس وقت ہم چولی پھیلا لیا کرو مولا، ہم جیسے بیکاری گناہگار کمزور بندے، یا اللہ پاک ہم تو بہت کمزور ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اور کوئی جتنی عاجزی کرو گے رب کو پسند ہے، جتنی عاجزی کرو. بڑے آدمی جو بڑا ہوتا ہے نا آدمی ہو اس کو عاجز بندے پسند ہے، تابع دار شاگرد استاد کو پسند ہے، تابع دار مرید مرشد کو پسند ہے. تو وہ تو مالک ہے، وہ تو خود کہتا ہے مجھے عاجز لوگ پسند ہے، عاجزی کرنے والے پسند ہیں. تو پھر عاجزی کیا کرو. اور مجرم ہے ہم کو، یہ کوئی تھوڑی بات ہے. دیکھو نا انبیاء نے اگر استغفار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم 12ویں پارے کے آخر میں اور 13ویں پارے کا شروع، حضرت یوسف سورہ یوسف ہے، یہ 13ویں پارے کا اینڈ، 12ویں پارے کا اینڈ اور 13ویں کا شروع سورہ یوسف ہے. تو اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا عزیز مصر میں کہ ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں قید سے، تو آپ نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے قید سے جب تک میرے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے نا وہ نہیں نا آپ ختم کرتے، کیونکہ آپ پر نوز باللہ بدکاری کا الزام لگا کر 7 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پر جب تک وہ الزام نہیں ختم ہوتا نا تب تک میں اس قید سے نہیں نکلوں گا، میں ادھر ہی ہوں. تو کہا وہ کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا جمع کرو ان عورتوں کو جنہوں نے مجھ پہ باتیں کی تھی، پوچھو زلیخا سے. پھر سب کو بلایا گیا، پھر پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں یوسف تو پاک باز ہے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم سے کمزوری ہوئی. اچھا جب یہ داغ دھل گیا تو پھر حضرت یوسف نے پھر کیا کہا؟ پھر بھی یہ کہا ہے وما عمری نفسی، میں نے مالک عزیز مصر میں یہ نہیں کہتا میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بری ہوں، نفس تو ہے گناہوں کی طرف بلانے والا. یعنی وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بری نہیں ہوں. یعنی اگر پاک باز نبی یہ بات کرتا ہے تو وہ عاجزی کنسیڈر ہوگی، وہ عاجزی کی نہیں جائے گی، نہ کہ نعوذ باللہ وہ نفس کے ہاتھیں نہیں آنے والے وہ لوگ، وہ پاک باز ہے، نفس ان پر غالب نہیں آ سکتا، نفس ان کا تابع دار ہوتا ہے. تو انبیاء کا تابع دار ہوتا ہے نفس. تو ہم تو دن رات ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے نفس. تو اس لیے اقرار کیا کرو یا اللہ پاک میں مجرم ہوں، یا اللہ میں میرے سے بڑا گناہ گار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. سرکار مبارک صاحب علیہ رحمہ سلسلہ سیفیہ کی بانی و بانی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے جو علماء کرام کو آپ نے پیغام کے طور پر لکھا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا اس روح زمین پر جب میں نظر ڈالتا ہوں فرمایا مجھ سے حقیر مجھے کوئی نظر نہیں آتا. وقت کا مجدد فرما رہا ہے جن کی جب دنیا سے گئے ہیں تو 49,750 خلیفے تھے. یہ تاریخ کی پہلی مثال ہے تصوف میں، روحانیت میں پہلی مثال ہے تاریخ کی کہ 49,750 خلفاء درویش زندگی میں پیدا کر دیں. 49,750 ولی، یعنی 49,750 بندے مرید کرنا بڑی بات ہے، ان کو ذکر دینا، ان کو رنگنا بڑی بات ہے، ان کو ولی بنا دینا. اور پھر اس میں وہ خلیفے بھی کہ مبارک صاحب علیہ رحمت کی زندگی میں آپ کی 7 نسلیں بیعت کر رہی تھی. آپ کے مرید خلیفے، آپ کے پوتے خلیفے، پڑ پوتے خلیفے، تر پڑ پوتے خلیفے، لکڑ پوتے خلیفے، پوتوں کے پڑ پوتے خلیفے، 7 نسلیں بیعت کر رہی تھی آپ کی جس وقت آپ دنیا سے گئے. اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا ولی. آپ کے مریدوں میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو الحمدللہ جاگ کی آنکھوں سے مصطفیٰ جانا سے ملاقات کرتے ہیں. جاگ کی آنکھوں سے، سوتے میں نہیں، جاگ کی آنکھوں سے. یہ کتنے بڑے کرم کی بات ہے. تو وہ ہستی کیا کہہ رہی ہے؟ لکھ کر دے رہی ہے کہ اللہ میں روئے زمین پر جب نظر ڈالتا ہوں مجھ سے حقیر کوئی نظر نہیں آتا. میں سب سے حقیر انسان ہوں، میں سب سے چھوٹا انسان ہوں، میں سب سے کمزور انسان ہوں اس کائنات میں. اتنی آج اتنی انکساری. اور ہمارا حال کیا ہے؟ میں کرتے پھرتے ہیں.
نہ یار چھپو عاجز، یا اللہ پاک ہم گناہگار، ہم کمزور، ہم کیا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی ہے، ہم تو سچی بات کر رہے ہیں، کل ہی آج ہی نہیں کر رہے، ہم تو سچی بات کر رہے ہیں رب کہ مالک ہم مجرم ہیں، لیکن اگر کوئی در ہوتا تو بھاگ لاتے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے مولا، آ گئے ہیں گناہگار، تیرا گناہگار تیری بارگاہ میں آیا کھڑا ہے، تیرا ہی مجرم ہے تیری بارگاہ میں آیا کھڑا، عدالت میں نہیں، عدالت میں نہیں، عدالت میں پھر انصاف ہوتا ہے، پھر تو پکڑے جائیں گے نا، عدالت میں نہیں، فضل کرے تھے تھر تھر، عدل کرے تھے تھر تھر کمپڑ، اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاسن ساڑھے جے مکالے، فضل مانگنا ہے، عدالت میں نہیں جانا، بارگاہ میں جانا ہے، مولا آئے بھی کھڑے ہیں، بارگاہ میں آئے ہیں، انکساری کے ساتھ آئے ہیں، عاجزی کے ساتھ آئے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کمزور ہے، نفس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، شیطان کے ہاتھوں مارے گئے، کوئی دلیلیں نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے اس لیے یہ کیا تو اس لیے وہ کیا، نہیں نہیں، کوئی دلیل نہیں، مولا کمزور بندے ہیں، مولا تیرے کمزور بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو رات کے پچھلے پیر 5-7 منٹ آہوزاری کیا کرو، رب کے حضور مناجات کیا کرو کہ یا اللہ پاک ہم تیرے بندے آ گئے ہیں تیرے بارگاہ میں، تیرا شکر ہے تو انسان بنایا، کہیں جانور نہیں بنا دیا، تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، کہیں کو غیر مسلم نہیں بنا دیا، تیرا شکر ہے تو نے محبوب کی امت میں پیدا کیا، محمدی بنایا، مصطفی بنایا، کسی اور نبی کبھی امتی بنا سکتا تھا نا، اعلیٰ امت میں پیدا کیا، پھر مولا تیرا شکر ہے، تھوڑی عمروں والے لوگ ہیں ہم، جلدی جلدی گزر جاتی ہیں، لمبی عمریں ہوں 300-400 سال، پھر معاملات اور پیور ہوتے ہیں، یہ تھوڑی 30-40-50 سال عمر ہے، بس ایسے ہی کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، جلدی جلدی گزر جاتی ہے، اس میں نیکی کر لیں، یا اللہ تو توفیق دے ہمیں چکنے کی، عبادت کی لذت عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، کامل شکر گزاری عطا فرما، بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما، آج انکساری والا بندہ بنا دے، تیری محبوبہ پسندیدہ امتی بنا دے، یعنی مانگنا جب اپنے رب سے مانگنا نا تو اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔